اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی آخر سورة الشعراء فی جزء من آیتها بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزان محترم، آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول عالم اسلام کے لیے ایک یادگار دن ہے مختلف جہات سے، لیکن آج جس جہت پہ گفتگو کرنی ہے وہ جہت تاریخ اسلام میں بنو امیہ کی سلطنت کا آخری دن سن 132 ہجری 12 ربیع الاول، جس میں مروان حمار کو قتل کیا گیا، اور اس طریقے سے بنو امیہ کی اس حکومت کا خاتمہ ہوا کہ جس کا آغاز سن 41 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت سے ہوا تھا۔ معاویہ نے جب اپنی حکومت کا آغاز کیا، اسی دن سے ایک شیعہ حیدر کرار کے جو دل کی آواز ہے وہ یہی تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سے اس کی نگاہ میں ایک زائل حکومت ہے، ایک باطل حکومت ہے، ایک زوال پذیر حکومت ہے، کیونکہ یہ وہ سال تھا سن 41 ہجری جسے تاریخ میں عام الجماعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام الجماعہ وہ سال کہ جس سال مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب اور شتم کو رائج کیا گیا، اور چاروں طرف منابر پر مولا متقیان کو برا کہا گیا، ان کی شان میں گستاخی ہوئی، اور یہ تاریخ کا وہ ایک تاریخ گوشہ ہے کہ جسے بیان کرتے وقت ہر مومن کا قلب جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ جس اموی حکومت کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ وصی رسول جانشین خاتم الانبیاء پر سب و شتم کے ذریعے سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ پہلے خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان اور آخری خلیفہ مروان ابن محمد، جنہیں مروان الحمار بھی کہا جاتا ہے۔ ان خلفاء میں اگر آپ دیکھیں وہ چیز جو قدر مشترک ہے، 91 سال کا یہ تاریخی دور سن 41 ہجری مطابق 661 عیسوی، اور دوسری طرف سے اختتام 132 ہجری پر مطابق 750 عیسوی۔ یہ 91 سال کا یا 90 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں اگر ہم لوگ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ بنو امیہ کی اتنی بڑی حکومت، کم سے کم آج کے جغرافیہ کو اگر دیکھا جائے 50 کے قریب ممالک ان کے سلطنت میں شامل تھے۔ چین تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور آخری ہشام ابن عبد الحکم، ہشام ابن مروان کے جس کے زمانے میں جو ہے بنو امیہ کی سلطنت نے اتنا عروج پایا کہ فرانس تک ان کی حکومت جا پہنچی، یورپ کے اکثر علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ تو ایک دم یہ حکومت لوگوں نے لکھا ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی منقرض ہو جائے گی، اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ بندہ حقیر کو عرض یہ کرنا ہے کہ جلدی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ پہلے دن سے اس کے زوال کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ جب سب علی بن ابی طالب کیا گیا تو اس دن سے اس کے زوال کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب یزید ابن معاویہ نے حسین ابن علی کے سر کو کاٹا، اور اس کے بعد تخت پر بیٹھ کر وہ اشعار پڑھے، جن اشعار سے یہ ظاہر ہوتا تھا، بلکہ واضح طور پر یہ دنیا کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ نام تو حکومت اسلامیہ کا ہے، نام تو اسلامی حکومت کا لیا جا رہا ہے، لیکن سارا اسلام پامال ہو رہا ہے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، ایسے کفریہ اشعار جب تخت پر بیٹھ کر پڑھے گئے کہ جس کا حوالہ تاریخ طبری میں ہمیں ملتا ہے، تو اس کے بعد زوال یقینی تھا۔ اب جب سر کاٹ دیا گیا حسین ابن علی کا کربلا میں، اس کے بعد دوسرا جو عجیب ترین مرحلہ تاریخ نے لکھا، کیونکہ بنو امیہ کے خلفاء میں اگر آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مروانیوں کی ہے، مروان ابن حکم کی اولاد کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے حکومت کی۔ 4 جو خلیفہ ہیں وہ نسل ابو سفیان میں ہیں، 3 سے 4 خلیفہ، باقی سارے مروانی ہیں۔ تو یہ جو مروان ابن حکم ہے، اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں اور ابو سفیان کے بارے میں آپ دیکھیں، ان دونوں شخصیتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت
انہی دو سے مربوط ہے، یا اولاد ابو سفیان ہے یا اولاد مروان ہے۔ یہ دو وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی حکومت جو ہے اس 91 سال پر رہی ہے۔ ابو سفیان جب ثقیفہ میں حکومت اور خلافت کے سلسلے کو منعقد کیا جا رہا تھا، خلیفہ بنایا جا رہا تھا جنازہ نبی کو چھوڑ کر، تو ابو سفیان آتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس اور کہتا ہے یا علی آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ ثقیفہ میں کسی اور کی بیعت ہو رہی ہے۔ اس وقت مولا متقیان نے ابو سفیان سے یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ابو سفیان جو خود بیعت کرنے آیا اس کو مولا نے رد کر دیا، کہا کہ جاؤ تمہاری بیعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مروان کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جنگ جمل کے بعد جب وہ فتنہ دب گیا تو مروان پھر آیا، یا علی ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ مروان نے جب ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، اس وقت مولا متقیان نے کہا کہ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر ایک دفعہ ہاتھ بڑھا کر بیعت کر رہے ہو تو 20 مرتبہ اپنی پشت دکھا کے بیعت کو توڑو گے۔ تو وہ لوگ، خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں ان دو جملوں میں، وہ لوگ کہ جن کی بیعت کرنے کو مولا نے قبول نہیں کہا کہ مجھے ان کی بیعت نہیں چاہیے، لوگ اس قدر بے وقوف تھے، لوگ اس قدر جہالت کا شکار تھے، لوگ اس قدر دنیا میں غرق تھے کہ انہی لوگوں کی بیعت کر لی کہ جن کے حوالے سے مولا متقیان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ یہ میری بیعت کریں۔ اور اس طریقے سے 91 سال کا وہ تاریخ کا سیاہ ترین دور ہمارے سامنے آیا کہ جس میں بنو امیہ کی حکومت ہوئی۔ اگر ایک سوال اٹھایا جائے کہ یہ انقراض بنو امیہ، زوال بنو امیہ کے اسباب کیا ہیں، تو اسباب کوئی ایک نہیں ہے۔ مورخین نے، جس میں علماء اہل سنت بھی ہیں اور علماء اہل تشیع میں، مختلف اسباب تواریخ میں ذکر کیے۔ مراجعہ کیجیے تاریخ ابن اسیر کا، تاریخ الکامل جو ہے، اسی طرح جو ہے ناسخ التواریخ کو دیکھیے، تاریخ حبیب السیر میری نگاہوں میں اس وقت ہے، روضۃ الصفائے ناصری میری نگاہوں میں ہے، تاریخ طبری ہے۔ یہ مختلف تواریخ اگر آپ ان کا ملاحظہ کریں تو بہت سارے اسباب کو نظر آ جائیں گے، جس میں عوام فریبی ہے، جس میں لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا ہے، جس میں حکمران طبقے اور رعایا کے درمیان فاصلوں کا بڑھ جانا ہے۔ شروع کے خلفاء نے پھر ان باتوں کا خیال کیا کہ عید چلو لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے، جمعہ اور جماعت لوگوں کے ساتھ تھی، ان کے سوگ میں شریک ہو گئے، ان کے غم میں شریک ہو گئے، لیکن بعد والے خلفاء نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا، بالکل اپنے فاصلے کو بڑھا لیا۔ حتیٰ کہ آخری ایام میں جب تحریکیں بڑھی ہیں واقعہ کربلا کے بعد، اور ہر کچھ عرصے بعد مختلف تحریکیں بنو امیہ کے خلاف جاری رہیں، تو آخری دنوں میں مروان ابن محمد کے زمانے میں جب 127 ہجری میں یہ مسند خلافت پر بیٹھا اور 132 میں جو دورانیہ ختم ہوا، 5 سال کچھ مہینے کا دورانیہ، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف علاقوں سے جو ٹیکس لایا جاتا تھا وہ ٹیکس تک مروان کو ملنا بند ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہی سپاہیوں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھی۔ یہ حکومت کا زوال تھا۔ تو یہ وہ سبب ہے جس کا تعلق ان لوگوں کی اپنی تدبیر، ناقص تدبیر اور بری تدبیر سے تھا کہ لوگوں نے ٹیکس دینا چھوڑ دیا۔ یہ کچھ اسباب ہم لوگ ذکر کر سکتے، لیکن میں بعنوان شیعہ حیدر کرار کے اور موالی حیدر کرار کے جو بنیادی ترین سبب جسے سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا، وہ تھا آل محمد علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرنا۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، سورہ شعراء کی آخری آیت کا ٹکڑا، 227ویں آیت کا ٹکڑا، اس میں یہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سر امام حسین نے 9 کے نیزہ پہ اس آیت کی تلاوت کی۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور تفسیر قمی میں، تفسیر برہان میں موجود ہے کہ ہمارے معصومین جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو بیان الآیہ میں، تفسیر الآیہ میں یوں پڑھتے تھے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، انہوں نے کس جہنم کی طرف جانا ہے۔ یہ حکومت منقرض ہوئی، کیوں منقرض ہوئی؟ آل محمد کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس حکومت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مولا کی برائی سے۔ اس حکومت کی وسعت کیا ہے؟ اس حکومت کی وسعت میں آپ کو نظر آئے گا یزید نے مولا حسین کا سر کاٹا۔ مروان کے آغاز کو دیکھیے آپ، مروان کیا کر رہا ہے؟ جب سر مولا حسین کو تمام بلاد میں، تمام شہروں میں پھرایا گیا، جب مدینہ یہ سر پہنچا تو اس نے خوشی منائی، باقاعدہ عید کا دن وہ قرار دیا، خطبہ دیا ممبر پر جا کر، اور اس کے بعد سر کو اٹھا کر چلا۔ یہ بدبخت انسان، ملعون انسان، طرید و رسول اللہ، جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ انی لا اعلم ملعون ابن ملعون غیر ھذا، مجھے ملعون ابن ملعون اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا ملعون ہے مروان ابن حکم۔ اس نے سر حسین ابن علی کو اٹھایا اور انتہائی بے حرمتی کے ساتھ قبر رسول کی طرف پھینکا، رما الی قبر النبی برأس الحسین، رأس حسین کو قبر نبی کی طرف پھینکا۔ اور یہ جملہ کا جملہ سنیے گا
جس سے اس کے بغض کا آپ کو پتہ چلے گا۔ کہا یوم بیوم بدر، یہ جو آج کا دن میں سر پھینک رہا ہوں یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ بدر کیا ہے؟ تمام عالم اسلام آج بھی 17 ماہ رمضان مبارک جی آج جو ہے فتح مبین، جس کو قرآن نے فتح مبین کا سب سے بڑی فتح بدر، اسی بدر میں شکست کا غم مناتے ہوئے سر حسین کو قبر نبی کی طرف پھینکا اور کہا کہ لو ہم نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ ایسی حکومت جس کے حکمران ایسے ہوں جو قبر نبی کی طرف نواسۂ نبی کے سر کو اٹھا کر پھینکتے ہوں بے حرمتی کے ساتھ، یہ حکومت کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ مولانا متقیان نے سچ فرمایا تھا، صحیح فرمایا تھا، ان کا ہر کلام سچ اور صحت اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے جو حقیقت پر مبنی جملہ، جس میں مولانا نے فرمایا حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بنو امیہ نے ظلم کیا، اور ظلم بھی کائنات کی ان ہستیوں پر کیا جو کائنات کی ذوات مقدسہ تھی، اہم ترین ہستیاں تھیں، محمد و آل محمد تھے۔ جب ان پر ظلم اٹھایا تو نتیجہ زوال ہی کی صورت میں نکلنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔